بانو کہتی ہیں محبت میں مجبوریاں آئیں تو سب مجبوریوں کو مجبور کر کے محبت چلانا، اپنی زندگی کا فیصلہ خود لینا، کیونکہ آج اگر جذبات میں آ کر محبت چھوڑی تو زندگی بھر زندہ لاش کی طرح گزرے گی، اور جن کی وجہ سے مجبور ہو کر آپ محبت چھوڑو گے وہ بھی آپ کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے۔ کچھ رہ جائے گا تو زندگی بھر کا پچھتاوا۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ میں نے اشفاق صاحب کو کہا مجھے نہیں رہنا اب آپ کے ساتھ، آپ مجھ پر غصہ ہوتے ہو، بس اب میں چلی جاؤں گی۔ وہ بیٹھے مسکرانے لگے، میں نے اور سنائی، وہ پھر سے مسکرانے لگے۔ میں سناتی رہی، وہ مسکراتے رہے، اور ہر بات پر وہ مجھے پیار سے بلاتے مسکراتے، پھر بولے جب دل کرے غصہ نکال لیا کرے، مجھ پر ہی نکالنا ہے، آپ کسی اور پر تھوڑی نکالیں گی۔ تب میں ان مردوں کا سوچنے لگی جو چھوٹی سی بات پر عورت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ انہیں محبت نہیں ہوتی، ورنہ مرد محبت کر لے تو وہ سب سن کر اپنی ذات کی تذلیل کرا کر بھی محبت پر قائم رہتا ہے۔ ایسی عورت بہت خوش نصیب ہے اور میں انہی میں سے ہوں۔ بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے، عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی مڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پا سکتا۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ نرمی سے عورت کی اصلاح کریں،
ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا